یورپین مورخین کے مطابق صلیبیوں کے بادشاہ بالڈون کو قرون وسطیٰ کے سب سے عظیم بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس نے کئی مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف معرکوں میں حصہ لیا۔ لیکن یہ بادشاہ اپنے چہرے کو ہمیشہ چاندی کے ایک نقاب کی مدد سے کیوں چھپایا کرتا تھا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ اس کے درباریوں سمیت اس کے قریبی افراد تک نے کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا؟ اور اس کے مرنے کے فوراً بعد ہی بیت المقدس مسیحی سلطنت کا خاتمہ کیوں ہو گیا؟ قرون وسطیٰ میں 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کا دور صلیبی جنگوں کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں یورپ کے مسیحیوں اور مشرقی وسطیٰ کے مسلمانوں کے درمیان کئی عظیم معرکے لڑے گئے اور مختلف اہم شخصیات کے نام تاریخ میں رقم ہوئے۔ ان لوگوں میں شہنشاہ یروشلم بالڈون چہارم کا نام سب سے نمایاں ہے۔ سن 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد یروشلم پر ایک صلیبی سلطنت قائم ہوئی جسے لیٹم کنگڈم آف یروشلم کہا جاتا تھا۔ بالڈون چہارم اس سلطنت کا چوتھا حکمران تھا، جس نے 1174 عیسوی سے لے کر 1185 عیسوی تک حکومت کی۔ بالڈون چہارم 1161 عیسوی میں یروشلم میں پیدا ہوا۔ وہ شہزادی ایڈنس اور یروشلم کے شہنشاہ ایندریک کی واحد اور دورینہ اولاد تھی۔ بالڈون 9 سال کی عمر میں ایک دن جب اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس کے دائیں بازو پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگا، لیکن اس زخم کا بالڈون کو درد محسوس نہ ہوا۔ جب بالڈون کے استاد ولیم نے یہ منظر دیکھا تو اسے شک ہوا کہ یہ شہزادہ کوڑ یا جذام کے مرض میں مبتلا ہے۔ جذام کے مرض کے شکوک و شبہات کو دیکھتے ہوئے شاہی طبیبوں سے اس شہزادے کا علاج کروایا گیا، لیکن کوئی خاص افاقہ نہ ہوا۔ جذام ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کا گوشت گل گل کر گرنے لگتا ہے۔ حالیہ دور میں اس مرض کا علاج موجود ہے، تاہم قرون وسطیٰ میں جذام کے مرض کو خدا کے عذاب کا شکار یا لعنت زدہ خیال کیا جاتا تھا۔ یروشلم کے تخت کا تنہا وارث ہونے کی وجہ سے بالڈون کی اس بیماری کو سب سے خفیہ رکھا گیا۔ سن 1174 عیسوی میں بالڈون کے باپ کی اچانک موت واقع ہو گئی اور بالڈون صرف 13 سال کی عمر میں یروشلم کی مسیحی سلطنت کا شہنشاہ بنا دیا گیا۔ سبیلا اور ایزابیلا شہنشاہ بالڈون کی 2 بہنیں تھیں، تاہم تاریخ میں زیادہ شہرت سبیلا کے حصے میں آئی کیونکہ یہ اپنی حسن و ذہانت میں یکتا اور بے مثال تھی۔ سبیلا کی شادی فرانس کے ایک مشہور نائٹ ولیم لانگورڈ سے ہوئی تھی۔ اگرچہ بالڈون چہارم کے تخت نشین ہونے سے 75 سال پہلے صلیبی افواج بیت المقدس پر قبضہ کر چکی تھی، تاہم ان کی یہ حکومت ابھی تک مستحکم نہ ہوئی تھی۔ البتہ شہنشاہ بالڈون اور ولیم لانگورڈ کے اس اتحاد نے مسیحی قوت کو دگنا کر دیا تھا۔ جب یروشلم میں مسلمان مخالف پروپیگنڈے جاری تھے تو اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی حلب اور دمشق کے کچھ علاقے فتح کر چکے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب جذام کے مرض کی وجہ سے شہنشاہ چہارم بالڈون کے دائیں بازو کی حرکت بند ہو گئی اور اسے صرف بائیں بازو کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنا پڑی۔ نومبر 1177 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ازکلان شہر پر حملے کی غرض سے پیش قدمی کی، جبکہ شہنشاہ بالڈون نے اپنے شہر کی حفاظت کے لیے صلیبیوں کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ نکلا۔ دونوں افواج کے درمیان مومنٹ ٹیزٹ کے مقام پر ایک ہولناک جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ قاہرہ لوٹ آئے۔ یہ صلیبی جنگ شہنشاہ بالڈون کی پہلی کامیابی تھی، لیکن اس فتح کی خوشی زیادہ عرصہ تک برقرار نہ رہ سکی کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھرپور تیاری کے بعد سن 1179 میں موجودہ لبنان کے علاقے مرجیون میں بالڈون چہارم کی فوج کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اب بالڈون کے جسم پر کوڑ کے مرض کا شدید غلبہ ہو چکا تھا، اس کی بینائی اور اعصاب جواب دے چکے تھے۔ بالڈون اس قدر مفلوج ہو چکا تھا کہ اسے چلنے کے لیے بھی کئی سپاہیوں کی ضرورت رہتی تھی۔ جذام کی بیماری کی وجہ سے بالڈون چہارم کو آج تک کوڑی شہنشاہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شہنشاہ بالڈون اپنی اس کمزوری کو چھپانے کی غرض سے
اکثر اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر دستانے چڑھائے رکھتا، جبکہ چہرے پر جذام کے اثرات کی وجہ سے چاندی کا ماسک پہنا کرتا تھا۔ 1183 میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی تو اس وقت بادشاہ بالڈون بستر مرگ پر انتہائی اذیت ناک حالت میں اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہا تھا۔ بدقسمتی بالڈون کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن سبیلا اور بہنوئی کی 5 سالہ بیٹی بالڈون پنجم کو یروشلم کا اگلا حکمران نامزد کیا۔ اپنی عمر کے آخری دنوں میں اسے پیچس کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا۔ مسیحی سلطنت کا شہنشاہ بالڈون چہارم 30 سال تک ایک اذیت ناک زندگی گزارنے کے بعد 1185 کے دوران انتقال کر گیا۔ اس نے یروشلم کی مسیحی سلطنت پر تقریباً 11 سال تک حکومت کی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں تمام تر مشکلات کے باوجود یروشلم کا ہر صورت میں دفاع کیا۔ یورپی مورخین بالڈون چہارم کو ایک کامیاب اور رحم دل بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق بالڈون چہارم قرون وسطیٰ میں عیسائی دنیا کے سب سے زیادہ قابل ذکر بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اس کی بہادری، قوت ارادی اور مسلمانوں کے خلاف جدوجہد کو یورپ میں بہت زیادہ سراہا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں کے مطابق وہ ایک ظالم حکمران سے کم نہ تھا، جس نے کئی مرتبہ مسلمانوں کو اذیت دینے کی خاطر حج کے قافلوں اور مسلمانوں کی بستیوں کو لوٹا اور بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کا بھانجا یعنی بالڈون پنجم بھی صرف 1 سال ہی زندہ رہ سکا، جس کے بعد بالڈون چہارم کی بہن سبیلا کا شوہر یروشلم کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا۔ اس نے یروشلم کے آس پاس کے قلعے داروں کے ساتھ مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک لشکر جرار تیار کیا، تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو بری طرح شکست سے دوچار کیا اور 100 سال کے عرصے کے بعد بیت المقدس پر ایک مرتبہ پھر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔